بڑھتے ہیں آج کی سب سے اہم خبر پر، اور سب سے اہم خبر ہے فلسطین سے، جہاں پر حماس کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اور حماس سے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اور باقی دیگر ممالک کی طرف سے بھی یہ حماس پر ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ حماس جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے، لیکن حماس کی طرف سے اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ فلسطین کی آزادی تک وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ بہت بڑا اعلان ہے یہ حماس کی طرف سے۔ دوسری طرف ایک اور بہت بڑی چشم کشا رپورٹ ہے جو کہ برطانوی میڈیا کی طرف سے سامنے آئی ہے، اور اس رپورٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ جنگ کے دوران 95% بچوں کو سروں پر اور سینے پر گولیاں مار کر شہید کیا ہے۔ اس رپورٹ کی بھی ڈیٹیلز ہم آپ کو دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو کہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے جو اسرائیل ہے اس نے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ اسرائیل کی یک طرفہ شرائط نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو سبوتاش کر دیا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غیر براہ راست مذاکرات کا سلسلہ ختم۔ حماس کا مسلح جدوجہد فلسطین کی آزادی تک جاری رکھنے کا عزم۔ اسرائیلی جارحیت کسی صورت قبول نہیں، حماس نے دو ٹوک موقف سنا دیا۔ حماس نے بیان میں کہا ہے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ مسلح مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ان کے تمام قومی حقوق کی مکمل بحالی نہیں ہو جاتی، جن میں سب سے اہم ایک مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ حماس اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالے بھی کیوں؟ اسرائیل کے ظلم کو کون روکے گا؟ اسرائیلی فوج کی بربریت سے متعلق برطانوی میڈیا کے نئے انکشافات نے اسرائیل کے گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے دوران جنگ بچوں کو نشانہ بنایا اور 95% بچوں کو سروں پر اور سینے پر گولیاں ماری گئیں۔ وہ بچے جو غیر مسلح تھے اور زیادہ تر کھیل کود رہے تھے، اور ان کی عمریں 12 سال سے بھی کم تھیں۔ دوسری طرف ظالم کو انجام کا خوف بھی ہے۔ اسرائیل نے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر متحدہ عرب امارات سے اپنا سفارتی عملہ واپس بلا لیا ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں روس کی جانب، جہاں پر ایک کے بعد ایک تباہی سامنے آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ روس میں ایک بہت شدید زلزلہ آیا، جس کے بعد دنیا بھر کے کئی ممالک میں سونامی کی وارننگز جاری کر دی گئی۔ اب 600 سال سے خاموش ایک آتش فشاں ہے جو کہ روس میں پھٹ پڑا ہے، اور روس کے مشرق بعید کا یہ علاقہ ہے جس کا نام ہے کمچاتکا، اور کمچاتکا میں یہ ایک تاریخی آتش فشاں ہے جس کا نام ہے کرشینیکوف۔ کرشینیکوف جو ہے وہ 600 سال بعد اچانک جو ہے وہ پھٹ پڑا ہے، اور اس میں سے اتنا شدید جو ہے وہ راکھ نکلی ہے کہ راکھ کا جو بادل ہے وہ 6000 میٹر تک بلند ہوا ہے۔ اب جو سائنٹیفک ایکسپرٹس ہیں، جو جیولوجیکل ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ ہفتے زلزلہ آیا تھا اس کی وجہ سے یہ آتش فشاں دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوا ہے، اور اس آتش فشاں سے یہ جو لاوا ہے وہ سارا نکلا ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ویسٹ افریقن ملک ہے جس کا نام ہے مالی۔ وہاں کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اچھا، اب مالی میں معاملہ یہ ہے کہ فوجی حکومت ہے جو کہ 2020 اور 2021 انہوں نے 2 بار جو ہے وہ ملک کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے وہ مالی میں فوجی اقتدار ہی چل رہا ہے۔ اور فوجی جو وہاں پر جو عامر ہیں جن کا نام ہے جنرل گوئتا نے 2021 میں جب اقتدار سنبھالا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1 سال میں الیکشنز کروا دیں گے اور ملک میں جو ہے وہ جمہوریت آ جائے گی، لیکن وہ 1 سال جو تھا وہ وعدہ ہی رہا، اور ابھی تک وہاں پر جمہوریت نہیں آئی ہے۔ اب اس وجہ سے جو موسیٰ مارا جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم ہیں مالی کے، اور وہ بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں مالی کی فوج پر اور جنرل گوئتا پر، اور اب موسیٰ مارا جو ہے ان کو ایک مقدمے میں سزا سنائی جائے گی، اور ان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جرم انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ایک سوشل میڈیا پوسٹ، اور بیسکلی انہوں نے اپنے کچھ جمہوری ساتھیوں سے جیل میں ملاقات کی، اور اس کے بعد ملاقات کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، ایکس پر یہ ایک پوسٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ اس وقت قید ہیں، فوج نے جنہیں قید کیا ہوا ہے، یہ ضمیر کے قیدی ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ وہاں کی جو فوجی حکومت ہے اس کو بڑی بری لگ گئی، اور اس کے بعد ان پر اب جو ہے وہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور اب ان پر مقدمہ چلے گا کہ انہوں نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ لوگ ضمیر کے قیدی ہیں، یہ بنیادی طور پر حکومت کو چیلنج کرنے والے الفاظ ہیں، اور ملک کا نظم و نظام جو ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ
اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہیں یہ الفاظ، تو یہ الزام اب ان پر لگا ہے اور اب ان کو باقاعدہ اس حوالے سے سزا سنائی دے گی۔ آگے بڑھتے ہیں جی اور ایک اور انٹرسٹنگ معاملے کی بات کرتے ہیں۔ فاروق نظر صاحب سے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی تھی، جو کہ انڈیا اور انگلینڈ کا میچ دیکھنے کے لیے گئے تھے اسٹیڈیم میں۔ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کی، پاکستان کے کلر کی شرٹ پہنی تھی اور وہاں پر انہیں اسٹیڈیم میں جو لنکاشائر کا ایک امپلائی تھا اس نے آ کر کہا کہ جناب آپ نے یہ جو شرٹ ہے یہ ڈھانپ دینی ہوگی یا چینج کر دینی ہوگی، اور بہرحال فاروق نظر صاحب جو ہیں وہ پھر اس کے بعد وہ گراؤنڈ سے چلے گئے تھے۔ اب اس کے بعد جیسا کہ ہمارے انٹرویو میں فاروق نظر صاحب نے بتایا تھا کہ میں نے ای میل کیا ہے لنکاشائر کو اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور کیوں میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اب انہیں جی ایک خط آ گیا ہے، تو یہ خط جو ہے وہ کیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے، اس کی تفصیل لیتے ہیں۔ فاروق نظر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فاروق صاحب، تھینک یو، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ بتائیے سر، یہ جو خط کا معاملہ ہے کس کی طرف سے خط آیا ہے آپ کو اور اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ جی السلام علیکم، شکریہ ویس صاحب، ایک بار پھر آپ نے مجھے موقع دیا۔ جی ہاں بالکل، مجھے خط آیا جی، ای میل ان کا لنکاشائر کرکٹ کلب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ فرسٹلی وی آر ٹرولی سوری فار اینی اپسیٹ اور offense this situation caused you. That was never our intention. You were not approached simply because of the shirt you were wearing. The decision came from what had happened the previous day when a small group of supporters waved a Pakistani flag, which unfortunately led to tensions with some nearby Indian fans. Our stewards were able to calm that situation down quickly and respectfully, and on Sunday they were just trying to prevent anything similar from happening again. تو یہ اس طرح انہوں نے اور بھی پھر نیچے اپالوجیز اور یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کا جو ایک انیشل جو میں نے ان کو ڈائریکٹلی کمپلینٹ کی تھی، وہ اس کا جواب انہوں نے دیا۔ اچھا، جس شخص نے آپ کے پاس آ کر سب سے پہلے آپ کو کہا کہ وہ لنکاشائر کا امپلائی ہے اور اس نے آپ کو کہا کہ جی آپ یہ شرٹ بدل لیں یا چھپا لیں پاکستان کا لوگو، تو اس کے حوالے سے اس خط میں کچھ لکھا ہے کہ اس کو کیا سزا ملے گی اور اس کی کوئی ڈیٹیل ہے اس خط میں؟ جی، جس شخص نے مجھے شرٹ تبدیل کرنے کا کہا، وہ کون تھا، اس کو کیا سزا ملی، اس بارے میں اس ای میل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ تو اپنے تئیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ حل کیا، لیکن وہ حل کرنے کے طریقے کے اوپر وہ معافی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ اس شخص کو کیا سزا ملے گی یا وہ کیا کریں گے، ویسے انہوں نے آخر میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ وی آر ریویونگ آور پروسیجرز ٹو سیک آؤٹ اینی اپرچونیٹیز ٹو امپروو، کہ وہ اپنا سارا جو پروسیجر ہے اس کو ریویو کریں گے اور اس میں بہتری لائیں گے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں، آپ کو اس پورے معاملے میں بہت زیادہ اذیت اٹھانا پڑی اور ایک مینٹل ٹراما اور ایک مینٹل ٹارچر تھا جو کہ آپ نے سہا۔ اب اس چیز کے حوالے سے کیا اس خط میں کوئی چیز لکھی گئی ہے کہ جی آپ کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا یہ جو اذیت آپ نے سہی، اور آپ کو جتنا آپ نے اس کے حوالے سے جو آپ کی ویڈیو ہم نے بھی دیکھی، ایک بہت ہی امبیرسنگ سی سچویشن تھی، اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد آپ میچ چھوڑ کر چلے گئے، ظاہر ٹکٹ بھی آپ نے لیا ہوا تھا، تو اس پوری صورتحال کی جو کمپنسیشن ہے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ آپ کو کس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ یہ میرے لیے بہت ہی ذہنی صدمے کا باعث تھا، اور کتنی اذیت ہوئی یقین کیجئے، میں اب پہلی بار شیئر کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک میں فادر ہوں، ایک دو بلکہ ڈسیبلڈ چلڈرن ہیں، بیٹیاں ہیں میری، ٹین ایجر ہیں، تو آٹیزم ہے ان کو اور سیویئر لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں، تو ان کا خیال رکھنا، اور پوری فیملی میں جو سچویشن ہوتی ہے، جو بھی ڈسیبل جو بچے جن کے ہیں ان کو زیادہ احساس ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے لیے بعض اوقات دن جو ہیں وہ رات ہوتے ہیں، کیونکہ اور رات وہ دن ہوتے ہیں، ان کی سلیپنگ ایشوز بھی ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئرل ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا جو اس معاملے کے باوجود میری وائف نے اس چیز کا ارینج کیا، کیونکہ ایک بندہ تھوڑا سا ریلیف چاہتا ہے، تھوڑا سا چینج چاہتا ہے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے، تو میری وائف کو پتا تھا کہ اس کو کرکٹ میچ دیکھنے کے بعد تھوڑا سا وہ ریلیکس ہوگا، تھوڑا سا اس میں انرجی آئے گی۔ اس کے بعد پھر میں نے وہ ٹکٹ بھی بک کروایا اور نیکسٹ ڈے میچ دیکھنے گیا، اور اس کے لیے میری وائف نے 2 سپورٹ ورکرز جو ہیں لیڈیز، وہ انہوں نے کیئرنگ کے لیے میری بیٹیوں کے لیے انہوں نے گھر بلائیں سنڈے کو۔
تو یہ اتنا اہتمام کے بعد اور پھر گراؤنڈ کے اندر بھی میں نے جب وہ ویڈیو بنا کے اپنی وائف کو بھیجی تو وہ بہت خوش ہوئی، اور وہ ویڈیو جو واٹس ایپ چیٹ ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور مجھے اس گراؤنڈ میں احساس ہو رہا تھا کہ میری وائف کو اس کی بہت بڑی، میری خوشی کے لیے بہت بڑی قیمت چکانا پڑ رہی ہوگی، وہ وہاں پہ بچیوں کو اکیلی سنبھال رہی ہے، یا کیئرز اس کے پاس ہے.